नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहरे और पाकिस्तान में ह्यूमन स्मगलिंग, खुसूसन बच्चों की अगवाकारी की बढ़ती वारदातों पर हम खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी अवाम में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे को लेकर गम गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली पर जर्मनी में जिलावतन बलोचों ने लगाई गुहार। पाकिस्तान में बच्चों की बढ़ती अगवाकारी को लेकर सिविल सोसाइटी में तशवीश बेशुमार। और पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गरीब लोगों में गम और गुस्से का गुबार। सबसे पहले बात बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादतियों को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती तशवीश की। इसी तशवीश का इजहार करने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खास बात यह रही कि बर्लिन में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिलावतन लीडरों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन समेत पूरी आलमी बिरादरी से बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी को रोकने की गुहार लगाई गई। पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन के, और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ बर्लिन में सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच लीडरान और सियासी कारकुनान BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जर्मनी चैप्टर के बैनर तले बर्लिन में मुनक्किदा पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों की बढ़ती जबरन अगवाकारी के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस मौके पर बर्लिन में BNM के जर्मनी चैप्टर के प्रेसिडेंट अली असगर ने आलमी बिरादरी से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से हाल ही में जबरन अगवा किए गए तालिबे इल्म लाला फहीम समेत हजारों लापता बलोच तालिबे इल्मों की बाजियाबी के लिए आवाज उठाने की अपील की। Baloch National Movement Germany has organized demonstration against the enforced disappearance of Lala Fahim and other thousands of the Baloch disappeared. And our purpose of this demonstration is to tell the world that the Baloch are even not allowed to read books. They are even not allowed to sell books. And the recent enforced disappearance of the Lala Fahim is a clear message to the Baloch people, to the world, that you are not allowed to read books, because the only crime of the Lala Fahim was that he has sent books to the Baloch in Germany. बर्लिन में इंटरनेशनल मीडिया से मुखातिब BNM जर्मनी चैप्टर के सरबराह अली असगर ने बताया कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां न सिर्फ बलोच वसाइल लूट रही हैं, बल्कि बलोचों की नस्ल कुशी के जरिए उनकी तारीखी शिनाख्त मिटाने की साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान में बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल को जदीद तालीम से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी समेत तमाम आला तालीमी इदारों पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने कब्जा किया हुआ है और वो वहीं से बलूचिस्तान के होनहार तुलबा तालिबात को जबरन अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल कर रही हैं। इन साजिशों का वाहिद मकसद है बलूच कौम को हमेशा गुलाम बनाए रखना और उनमें बढ़ती बेदारी को रोकना। We have the education, getting education, learning books, selling books has become a crime, and
we are going here today to tell the world that how Pakistan is suppressing the Baloch voice, how they want to make Baloch people slaves. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोच तुलबा तालिबात की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी आए रोज एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में BSC यानी बलोच स्टूडेंट काउंसिल के बैनर तले किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। खास बात ये रही कि बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल की जानिब से लाहौर में ये एहतजाजी मुजाहिरे बलोच तालिबे इल्म फिरोज बलोच और डॉक्टर जमील बलोच की जबरन अगवाकारी के खिलाफ किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आलमी बिरादरी से पाकिस्तानी हुक्मरानों की अलहदगी पसंद बलोच तंजीमों से अमन मुज़ाकरात की पेशकशों के ढोंग पर सख्त नोटिस लेने की गुजारिश की गई। हम बलोच जो कौमपरस्त सियासी पार्टी है, जो कौमपरस्त सियासतदान है, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ही की वोट से ये हुकूमत बनी है। प्राइम मिनिस्टर जब बलूचिस्तान जाता है तो वहाँ पर कहता है कि मैं मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो मैं जो ताकतवर तबका है उनके साथ डिस्कस करूंगा। आपसे ऊपर आया कौन सी वो कुव्वत है जो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर भी ताकतवर थे। और कल 2 दिन पहले जब उन्होंने वहां पर दौरा किया तो वहां पर उन्होंने बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स की बात की। बेनजीर इनकम जो प्रोग्राम है, आया ये बलूचिस्तान बलोचों का मसला नहीं है, इन रोडों से कुछ नहीं होगा। उनका जो बुनियादी मसला है जिंदगी का मसला है, उनका जो उनके जेन्युइन डिमांड है वो आप उस पे बात करो। तो हम बलोच कौमपरस्त पार्टी को लीडरान को ये कहना चाहते हैं कि आप ही की वोट से ये हुकूमत बनी है और आप ही की वोट से ये गिर भी सकती है। अगर आप हकीकी अपने कौम के नुमाइंदे हो तो अपने जो आवाम के मुतालबात है उनको सुनो। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलूचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है, क्योंकि दुनिया भर में इंसानी हुकूक के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली पाकिस्तानी रियासत ने अब बलोच खवातीन और बच्चों तक को जबरन अगवा करके उन्हें जुल्म और ज्यादतियों का शिकार बनाना तेज कर दिया है। यही वजह रही कि BNM की जानिब से इससे पहले बरतानिया की राजधानी लंदन में भी पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। खास बात ये रही कि लंदन में BNM की जानिब से पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों की जबरन अगवाकारी और उनके माबराए अदालत कत्ल के खिलाफ आवाज उठाई गई और यूनाइटेड नेशन समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार देने की मांग की गई। अब चर्चा पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और लाकानूनियत के आलम में जराइम के वाकयात में हुए होशरुबा इजाफे की। हालांकि मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के सबब स्ट्रीट क्राइम्स और टारगेट किलिंग्स की वारदातें तो रोज का मामूल बन चुकी हैं, लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग खुसूसन बच्चों की अगवाकारी के इंसानियत सोज वाकयात ने सिविल सोसाइटी में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ मजीद बढ़ा दिया है। मुआशी तौर पर दिवालियेपन के तहाने पर खड़े पाकिस्तान का हुक्मरान तबका IMF समेत दीगर बैरूनी मुल्कों से कर्जा लेने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से माली तंगदस्ती से अजीरन बेआरो मददगार गरीब खानदान अपनी गुजर बसर के लिए जराइम की वारदातें करने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग्स ही नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग खुसूसन बच्चों की अगवाकारी के इंसानियत सोज वाकयात में
ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے مختلف شہروں میں بچے بچیوں کی اغواکاری میں ملوث گروہوں اور ان کے لیے کام کرنے والے جرائم پیشہ افراد کی گرفتاریوں سے سامنے آ رہی ہے۔ ہم ادھر کھڑے ہوئے تھے اپنے نا گلے کے اوپر، ادھر بچے آئے ہیں 2-4، انہوں نے بتایا کہ بھاگ کے آئے جی ہمیں جو نا عورتیں جو نا پکڑ رہی ہیں ادھر۔ پھر یہ میں ہوں، یہ میرا بھائی ہے، ہم جو نا بائک پہ آئے جو نا فوری آیا کہ ان کو دیکھا ہے، ادھر ان کا حلیہ دیکھا ہے، ان سے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، کون ہے، اگر آپ کی کوئی آئی ڈی ہے تو ہمیں چیک کروائیں یہ تو وہ انہوں نے پھر وہ سامنے سے مبشر صاحب آ گئے، انہوں نے جو نا آپ کے سامنے یہ بات چیت کر رہے ہیں ابھی جو نا یہ پہلے کب سے ادھر گھوم رہی؟ یہ تقریباً ہم نے تو اس کو تقریباً 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ہی دیکھا ہے، لیکن یہ بچے جو نا وہ انہوں نے دیکھا جن کو جو پکڑ رہی تھی نا وہ بچے آئے ہیں، باقی انہوں نے بتایا جو ادھر بچے پکڑنے والی عورت آئی ہوئی ہے تو وہ جو نا ہمیں پکڑی ہے، پھر ادھر کو جا رہی تھی، پھر ہم نے ادھر آ کے نا روکا ہے۔ یہ اکیلی ہیں؟ ہاں یہ فی الحال ابھی اکیلی ہیں۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس محکمے میں بدعنوانیوں کے دستور کی وجہ سے ہر طرف لاقانونیت کا عالم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث گروہوں کے حوصلے لگاتار بلند ہو رہے ہیں اور وہ بے خوف ہو کر جرائم کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سرکاری ہاسپٹل سے آئے روز دن دہاڑے نوزائیدہ بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف کبھی اسکول جاتے تو کبھی گلی محلوں میں کھیلتے بچے اور بچیوں کو کھانے پینے کی چیزوں کا لالچ دے کر اغوا کیا جا رہا ہے۔ انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں مسجدوں اور مزاروں تک سے بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں معصوم بچے بچیوں کی اغوا کاری کے بڑھتے واقعات کو لے کر انسانی حقوق ادارے گہری تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک کارروائی کی، 2 ہفتے پہلے ایک 5 سالہ بچی کو کڈنیپ کیا گیا، جس طرح آپ نے یہ سٹوری بتائی ہے بالکل اسی طرح ایک سٹوری انکور ہوئی، 5 سالہ بچی کو کڈنیپ کیا گیا اور وہ جو نشئی ہوتے ہیں داتا دربار کے سامنے وہاں پہ وہیں پہ رہتے ہیں فل ٹائم، انہوں نے وہ بچی کو رکھا تھا اور اس پہ تشدد کے نشانات تھے۔ ہمیں لاہور میٹرو والوں نے انفارم کیا ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ اور ہم نے بچی کو بازیاب کیا اور پھر اس کی فیملی، ہمارے جو فیملی ٹریسنگ یونٹ ہے اس کے تھرو ان کی فیملی ڈھونڈی۔ سو دس از ویری کامن۔ پاکستان میں بچے بچیوں کی اغواکاری کی وارداتوں میں مسلسل اضافے کو لے کر انسانی حقوق کارکن ہی نہیں بلکہ پوری سول سوسائٹی میں احساس عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر تو آ جاتے ہیں لیکن ان کے گھر لوٹنے سے پہلے تک یہی ڈر ستاتا رہتا ہے کہ وہ صحیح سلامت لوٹیں گے یا نہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کے اورنگ آباد قصبے سے 4 بچیوں کی اغواکاری کے معاملوں سے سامنے آئی۔ لہذا متاثرہ خاندانوں کے شدید احتجاج پر پنجاب پولیس نے 6 سے 12 سال کی اغوا شدہ 4 بچیوں کو ساہیوال علاقے سے بازیاب کرایا اور اغوا کاروں کو گرفتار کرنے کے دعوے بھی کیے۔ پولیس کوشش کر رہی تھی کہ ان بچیوں کو جہاں سے بھی ہے حفاظت بازیاب کرایا جائے اور اس سلسلے میں ساہیوال پولیس بھی اپنی ورکنگ کر رہی تھی۔ آج رات کے لیٹ نائٹ ہم نے لاہور پولیس کے ساتھ مل کے اور اپنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بیس پہ ہم نے ان 4 بچیوں کو بحفاظت تھانہ غلہ منڈی کی حدود سے بازیاب کرایا ہے اور یہ 4 بچیاں اب بحفاظت پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہیں اور اس میں چند ملزمان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے جن سے ابتدائی تفتیش ابھی کی گئی ہے اور جو اس کے فردر جو تفتیش کا پروسیجر ہے وہ لاہور پولیس کرے گی۔ جو ابھی تک ہم نے 4 ملزمان کو اریسٹ کیا ہے جو ان بچیوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہ بچیاں انہی کے توسط سے یہاں تک پہنچی ہیں۔ ان ملزموں کے بارے میں ابھی ابتدائی تفتیش میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ساہیوال کے رہائشی ہیں لیکن لاہور میں کام کرتے تھے۔ دراصل اس بار خوفناک سیلاب نے پاکستان کے 4 صوبوں میں بھاری تباہی مچائی ہے لیکن پاکستانی حکمرانوں کے بےحیس رویے کی وجہ سے سیلابی تباہ کاریوں سے سب سے زیادہ متاثرہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کے لاکھوں خاندان
اب بھی کھلے آسمان کے نیچے خیموں میں قسم پرسی کی حالت میں جینے پر مجبور ہیں۔ لیکن انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ قدرتی آفت کی اس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں جرائم پیشہ افراد نے معصوم بچے بچیوں کو اغوا کر کے جنسی ہوس کا شکار بنانے کی گھناؤنی وارداتیں مزید تیز کر دی ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے سندھ، بلوچستان اور پنجاب صوبے کے مختلف شہروں میں سیلاب متاثرہ خاندانوں کی 8 سے 13 برس تک کی معصوم بچیوں کو کھانے پینے کی چیزوں کے لالچ میں گینگ ریپ کے بعد قتل کیے جانے کے انسانیت سوز واقعات سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں قبائلی پشتون خاندان کی 8 سالہ بچی مریم محبند کو گینگ ریپ کا شکار بنا کر قتل کیے جانے کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی کو لے کر غریب عوام میں بے اطمینانی کی لہر۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی سوات وادی میں اسکول وین پر دہشت گردانہ حملے میں ڈرائیور کی ہلاکت اور ایک طالب علم کے زخمی ہونے پر علاقہ مکینوں کی جانب سے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ حملہ وروں کی فی الفور کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر کیے گئے دھرنے کی حمایت میں وادی سوات میں سرکاری اور نجی اسکول بند رکھے گئے۔ مقتول ڈرائیور کے متاثرہ خاندان اور علاقہ مکینوں نے کہا کہ سوات سمیت مختلف قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گرد مسلسل حملے کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں ان حملوں کو روکنے کی بجائے طالبان دہشت گردوں سے خفیہ ڈیل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اس ڈیل کے ذریعے پاکستان کے قبائلی علاقوں کو پھر سے طالبان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، جنہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے سندھ صوبے کے حیدرآباد ضلع میں سیلاب متاثرین سے بھری ایک مسافر بس میں اچانک آگ لگنے سے ہولناک حادثہ پیش آیا۔ نوریہ باغ کے نزدیک ایکسپریس موٹر وے پر پیش آئے اس دلدوز حادثے کے نتیجے میں فوری طور پر 18 افراد ہلاک اور کئی درجن زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی اور حادثے میں مارے گئے تمام لوگوں کا خیرپور نادر شاہ کے ایک ہی خاندان سے تعلق بتایا گیا۔ کراچی ہاسپٹل سے حادثے کے شکار لوگوں کی میتیں ان کے آبائی علاقے میں بھیجنے کی بات کہی گئی، لیکن زخمیوں کے علاج میں لگے ڈاکٹرز نے شدید طور پر زخمی کئی مسافروں کی حالت بے حد تشویشناک بتائی اور اس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے۔ کبھی ہاں تو کبھی نہ کرنے والی پاکستانی فوج کے کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو بھارت سے تجارتی تعلقات بحال کرنے پر مجبور ہونا ہی پڑا۔ آخرکار پاکستان میں شہباز شریف کی وفاقی کابینہ نے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ڈینگو اور ملیریا جیسی وبائی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے بھارت سے 62 لاکھ مچھردانی خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کی وزارت صحت کے ذرائع کے مطابق بھارت سے مچھردانی خریدنے پر ہونے والے اخراجات عالمی ادارہ گلوبل فنڈز دے گا۔ قابل غور ہے کہ پاکستانی فوج اور شدت پسندانہ تنظیموں کے دباؤ میں شہباز شریف کی حکومت سیلاب میں فصلیں برباد ہونے پر بھارت سے پیاز اور ٹماٹر درآمد کرنے کے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور پھر ایران اور افغانستان سے پیاز ٹماٹر خریدے گئے۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس سے بری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ پاکستان کی سرکاری ایجنسی FIA یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی 2 سال کے اندر دونوں لیڈران کے خلاف منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی، اس لیے دونوں لیڈروں کو FIA کی جانب سے 2020 میں دائر کیے گئے مقدمات سے بری کیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے پر حکمران پارٹی PMLN کے کارکنوں نے جشن منایا، لیکن عمران خان کی پارٹی PTI نے حکمران پارٹی کے کرپٹ لیڈروں کو بری کیے جانے کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے NRO 2 بتایا۔ بیرونی ملکوں سے پاکستانی وزرائے اعظم کو ملنے والے تحفوں کے سرکاری خزانے توسہ خانہ گھوٹالے ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر سیاسی نااہلی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، لہذا عمران خان کی پارٹی PTI نے سابق صدر آصف علی زرداری کو نااہل قرار دلوانے کے لیے پارلیمنٹ میں آئینی درخواست دائر کی۔ اس موقع پر PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری پر غیر آئینی طریقے سے توسہ خانہ سے 3 بیش قیمتی کاریں بے حد سستے داموں پر خریدنے کے الزامات لگائے
اور عمران خان کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے پارلیمنٹ اسپیکر سے آصف علی زرداری کی رکونیت معطل کرنے کی مانگ کی۔ اب بات پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی کو لے کر غریب عوام میں بے اطمینانی کی زور پکڑتی لہر کی۔ پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے معاشی بدحالی اور مہنگائی پر قابو پانے کے بلند بانگ دعوے کیے، لیکن پاکستان کو دیوالیے پن سے بچانے کے لیے IMF سے قرضے کی ڈیل کے تحت شہباز شریف کی حکومت نے بجلی، گیس اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ پاکستانی عوام کو معاشی بدحالی اور مہنگائی سے نجات دلانے کے نام پر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں 1 درجن سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی مخلوط حکومت نے عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا، لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ پاکستانی اقتدار پر قابض شہباز شریف کی حکومت 6 مہینے کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود معیشت کو مستحکم کرنا تو دور، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کر کے غریب عوام پر مہنگائی کے بم پھوڑنے میں پیش نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری اور سیلابی تباہ کاریوں سے بری طرح متاثرہ غریب خاندانوں کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے سے ہم عوام پیسے ہی پیس رہے ہیں، یہاں عوام سیلاب زدگان الگ پیس رہے ہیں، سب پیس رہے ہیں، مگر عوام کو پھر انہوں نے بوجھ میں ڈالا ہے، پھر سے 2 روپے یا 3 روپے، مگر عام عوام ہم جیسا سفید پوشی بندہ ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں عالمی منڈی میں بھی بار بار پیٹرول گر رہا ہے، مگر ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، مگر عوام کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں مل رہا، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے PTI ہو، مگر آج تک عوام کو کسی نے بھی فائدے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ یہ تو ظلم کر رہے ہیں، یہ رات کو سنتے ہیں کہ کم ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو بڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے بھی سیلاب کے پانی بارشوں نے تباہ کیا عوام کو، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے بس امدادوں لینے کے چکر میں امداد دی، جیب میں ڈالی، نکل گئے۔ اور جتنے بھی راشن ہیں اپنے جو ہے ان کو چہیتوں کو بانٹ رہے ہیں، مگر غریب ویسے کھڑا ہوا ہے۔ اپنے گھر بچا رہے ہیں، پانی غریبوں کو آبادی میں چھوڑ رہے ہیں، اپنے کھیت بچا رہے ہیں۔ ہمارے ملک تباہ ہو رہا ہے، ویسے ہی مہنگائی ہے، لوگ ویسے پریشان ہیں، اور IMF ان کو قرضہ دے نہیں رہا ہے۔ یہ اس کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی اس کے پاس بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے گھر ہماری مدد کرو۔ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست مہنگائی پر بے حد برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ کمرشل اور پبلک ٹرانسپورٹس کے کرائے بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجتاً پاکستان میں پہلے سے ہی مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور غربت کے عالم میں ہر شعبے اور ہر چیز میں کمر توڑ مہنگائی کو مزید پر لگ جاتے ہیں۔ لیکن IMF سمیت مختلف بیرونی ملکوں کے قرضوں کے رحم و کرم پر اپنے عیش و آرام پر بے شمار اخراجات کرنے والے پاکستانی حکمرانوں کو غریب عوام کو درپیش مشکلات سے کوئی سروکار نہیں۔ دراصل حکومت کا اس میں بہت زیادہ عمل دخالت ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس میں ہر چیز کے اوپر پیسے بڑھیں گے، ایک چیز پہ نہیں بڑھیں گے۔ پیٹرول پہ پیسے بڑھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری چیزوں پہ پیسے بڑھنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس میں ایک اور بات آپ کو کروں تو ایک کہ حکومت کے جتنے بڑے افسران ہیں ان کے پیٹرول جو ہے ان کی لمٹ کر دی جائے 10,000 روپے، اور سب کی جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوگی، کہیں بنے گی بات۔ غریب کو تو پیس دیا ان لوگوں نے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ اگر ہم 200 روپے کا پیٹرول ڈلائیں یا 250 روپے کا پیٹرول ڈلائیں تو اس سے ہمارا نہیں گزارا ہوتا۔ اب لہٰذا کیا کرا جائے اس صورتحال میں؟ تو یہی ہے کہ روڈوں پہ گاڑیاں روک دی جائیں اور بند کر دیا جائے۔ پاکستان میں حکومتی بے ضابطگی اور سرکاری محکموں میں بدعنوانیوں کے دستور کی وجہ سے ذخیرہ اندوز بے خوف ہو کر گزشتہ کئی برسوں سے اشیاء خوردنوش کی کالا بازاری کر رہے ہیں۔ بچی کھچی قصر اس بار پاکستان میں تاریخی سیلاب کی تباہ کاریوں نے پوری کر دی، کیونکہ پاکستان میں خوفناک سیلاب میں ہزاروں ایکڑ رقبے میں مشتمل فصلیں پوری طرح تباہ و برباد ہونے سے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو قدرتی آفت کے ستائے غریب لوگوں کو مزید لوٹنے کا موقع مل گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب کے بعد آٹا، دالیں اور ساگ سبزی جیسی بنیادی ضرورت کی چیزیں خریدنا تک اب ان کی قوت سے پوری طرح باہر ہو چکا ہے۔
तो गरीब लोग हैं। अब यही पेट्रोल अफसरों का फ्री किया जाए, जितने भी अफसरान आला हैं तो अपने जेब से डलवाएं तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। जिस पैसों में हम ले रहे हैं, हम गरीब आदमी अपना खाना खाएं या बच्चों की परवरिश करें या पेट्रोल डलवाएं गाड़ियों में या आने जाने के लिए इस्तेमाल करें। अभी किराया बढ़ा के इतना हाई कर दिया है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हर तरीके से। आप बताएं सर, हम क्या करें? अल्लाह इन अफसरान को, अल्लाह इन हुक्मरान को हिदायत करे। ये तो हमारे हुक्मरानों की सीधी सी दहशतगर्दी है, इनको एहसास करना चाहिए हमारा अवाम का। अभी हम सैलाब मुतासरीन में से हैं, वो सैलाब में अलग से डूबे हुए हैं, बारिशों में घर लोगों के गिर गए हैं, अलग से इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है, हम क्या करें? पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई को लेकर हर तरफ मचे हाहाकार से घबराई शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी रेट्स पर सस्ती अशिया फराहम कराने का दिखावा भी किया और यूटिलिटी स्टोर से हर खानदान को शिनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर 10 किलो आटे की थैली और 2 किलो चीनी सस्ते दामों पर देने के वायदे किए। लेकिन बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों को अव्वल तो सब्सिडी सामान नहीं मिला, अगर कहीं मिला तो उन स्टोर्स पर शिनाख्ती कार्ड की एंट्री करने वाले कंप्यूटर्स में खराबी के चलते जरूरतमंद खानदानों को सस्ता सामान नहीं मिला। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला तेज कर दिया है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।